نہیں، میرے خیال میں 4 یا 5 میں تھا، تو مجھے صبح فرسٹ ٹائم اسکول جاتے ہوئے نا انہوں نے اٹھایا تھا، یہاں پہ آگے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ حسین مامر اور اس کے ساتھ کچھ لڑکے تھے۔ اور پنجاب میں واقع قصور شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں حسین خانیوال، جہاں پر زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہی تھا۔ چھوٹے سے گاؤں میں 2006 سے لے کر 2014 تک بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی رہی، اور یہ 1 یا 2 بچے نہیں بلکہ 280 سے 300 تک کے بچوں کا فگر دیا جاتا ہے جن کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ ٹی نیشن سٹاف رپورٹر اشرف جاوید نے یہ خبر بریک کی کہ 20 سے 25 آدمیوں کا ایک گروہ نے مبینہ طور پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، جس میں 400 ویڈیوز بنائی ہیں، جن میں قصور کے گاؤں حسین خانیوال کے کم سے کم 280 بچے شامل ہیں۔ یہ نیوز آنے کی دیر تھی کہ پورے پاکستان میں کھلبلی مچ گئی، لیکن ادھر حسین خانیوال میں پولیس بالکل خاموش تھی۔ پولیس نہ ہی والدین کو کوئی سپورٹ کر رہی تھی، پولیس ایک طرح کی اس گروہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے تھے۔ حسین خانیوال کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لاہور جائیں گے اور لاہور جا کے احتجاج کریں گے۔ 8 اگست 2015 کو حسین خانیوال کے لوگ اور ارد گرد کے دیہات کے لوگ اکٹھے ہو کر لاہور جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب وہ راستے میں آتے ہیں تو پولیس کے ساتھ ان کا تصادم ہو جاتا ہے۔ پولیس انہیں لاہور آنے نہیں دے رہی تھی، اور ان لوگوں کا مطالبہ یہی تھا کہ وہ پرامن طریقے سے لاہور آ کر احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ پولیس ان پہ لاٹھی چارج کرتی ہے، اور ان کے لاٹھی چارج کے جواب میں ہجوم پولیس پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پولیس آنسو گیس کی بارش کر دیتی ہے۔ اس تصادم کی خبر جب میڈیا میں آتی ہے تو ادھر رانا ثناء اللہ ایک اور بیان داغ دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ پنجاب کے وزیر قانون تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک حکومتی انکوائری کمیٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا کوئی کیس نہیں ہوا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین کے تنازع میں ملوث 2 فرقین نے ایک دوسرے کے خلاف جعلی مقدمات درج کیے ہیں، کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی بھی جنسی زیادتی نہیں ہوئی۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان آگ کی طرح پھیل گیا۔ جہاں پر یہ ویڈیوز بچوں کی تھی، اس کے بارے میں سب پوچھنے جانے لگے کہ وہ ویڈیوز کس کی ہیں جو منظر عام پر آئی ہیں، جہاں پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو 9 اگست 2015 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے محکمہ داخلہ پنجاب کے حکم دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منظور احمد ملک سے جنسی زیادتی کیس کی جوڈیشنل انکوائری کی جائے، لیکن اگلے ہی روز چیف جسٹس نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس پہلے ہی کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، اس لیے الگ عدالتی کمیشن کی ضرورت نہیں۔ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبر پورے پاکستان میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی مطالبہ کر رہا تھا کہ ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پولیس کو نہ چاہتے ہوئے بھی حسین عامر اور اس کے باقی دوستوں کو حراست میں لینے پڑا۔ یہ کل ملا کر 12 لوگ تھے جن کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا۔ بچوں کے ساتھ بدسلوکی میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اکثر طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا تخمینہ 12 سے زیادہ ہے، جس سے پاکستان بچوں کی زیادتی کل رپورٹ ہونے والے واقعات میں 2325 متاثرین میں 55% لڑکیاں اور 45% لڑکے تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب زیادتی کا نشانہ بننے والے بچوں کے جنسیت کے بارے میں بات آتی ہے تو سماجی رد عمل اکثر مختلف ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ جب کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو اسے جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن لڑکوں کے لیے اسے مزاحیہ انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ زیادتی چاہے لڑکی سے ہو یا لڑکے سے، لیکن ذہنی طور پر دونوں ہی برابر ہی متاثر ہوتے ہیں۔ قصور میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا سکینڈل ایک سیاسی سکینڈل کی شکل اختیار کر گیا، کیونکہ متاثرین نے الزام لگایا کہ پنجاب پولیس اور مسلم لیگ نواز کے رکن صوبائی اسمبلی ملک احمد سعید خان اس جنسی زیادتی کے سکینڈل کو چھپانے میں ملوث تھے۔ نیشنلی اور انٹرنیشنل طور پر سرکاری محکموں نے اسے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی سکینڈل قرار دیا۔ بڑے پیمانے پر عوامی مزاحمت کے علاوہ 50 پاکستان پادریوں اور مذہبی اسکالر نے مجرموں کو سزائے موت دینے کا فتویٰ جاری کیا۔ مارچ 2016 میں سینٹ میں ایک بل بھی منظور کیا گیا جس میں پہلی بار بچوں کے ساتھ جنسی حملوں چائلڈ پورنوگرافی کو جرم قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے صرف بدکاری کرنے والے اور ریپرس کو ہی قانونی طور پر سزا سنائی جاتی تھی۔ 2018 میں لاہور میں انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت میں قصور میں ہونے والے واقعات میں حسین عامر، وسیم سندھو اور علیم آصف ملزمان میں سے 3 افراد کو قصوروار قرار دیا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ آپ سب کو یہ سن کر اچھا لگا ہوگا، ان ظالموں کو سزا مل گئی جنہوں نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی، لیکن
ایسا نہیں ہے۔ 2023 میں لاہور ہائی کورٹ نے قصور بچوں سے زیادتی اسکینڈل میں ملوث عمر قید سزا پانے والے تینوں مجرموں کو بری کر دیا۔ جی ہاں، وہ تمام کے تمام مجرم بری ہو گئے اور کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ اور عدالت نے یہ کہا کہ جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے وہ صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل رہا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے یہ تینوں وہی ہیں۔ یہ کیس شروع سے ہی بہت ہی زیادہ کمزور تھا۔ ویڈیو تو سامنے آئی تھی لیکن پولیس نے صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہی نہیں کی تھی، نہ ہی پولیس نے صحیح طریقے سے عدالت میں یہ کیس جمع کروایا تھا۔ 2019 میں جی آئی ٹی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ قصور میں پورنوگرافی اسکینڈل میں زیادتی کا نشانہ بننے والے بچوں کے اہل خانہ کو بااثر ملزمان نے اپنے مقدمات واپس لینے پر مجبور کیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ پولیس نے صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہی نہیں کی۔ 280 کے قریب بچوں میں سے کچھ بچوں کی فیملی ہی سامنے آ کر اس کیس کو آگے تک لے کے گئی تھی، لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تمام مجرم چھوٹ کر باہر آ گئے۔ ان بچوں کی زندگیاں اس حد تک ڈسٹرب ہوگی۔ ان بچوں کے ساتھ 2006 سے 2014 تک زیادتی ہوتی رہی ہے، ان کی پرسنالٹی کس حد تک ڈیمیج ہو چکی تھی۔ ملک میں مجرموں کو سزا نہیں ملے گی، اور ایسے مجرم جو بچوں کے ساتھ اس حد تک گندا کام کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنا کر باہر سیل بھی کرتے ہیں، کیا یہ بچے کبھی پاکستان کے ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ ٹرینڈ کے حساب سے چلتا ہے۔ جب یہ ٹرینڈ تھا تب اس کیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کیونکہ وقت کو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ جب کیس شروع ہوتا ہے تو عدالت میں کمزور سا کیس بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن عدالت اس وقت اس کے خلاف فیصلہ تو کر دیتی ہے، مجرموں کو سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن کیس اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بعد میں مجرم آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر مجرموں کو سزا ملتی ہوتی تو شاید کبھی بھی زینب کا کیس سامنے نہ آتا۔ قصور کے 3 معصوم بچے جن کی لاشیں ملی تھیں، ان کو بھی ابھی تک کوئی بھی انصاف نہیں ملا۔ ان کے مجرم بھی جیل میں تو پہنچ جاتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ آزاد بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں خبریں صرف وہی بتائی جاتی ہیں جو ٹرینڈ میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔